انسان کے اندر 7 لطائف پائے جاتے ہیں۔ ہمارے سینے میں الٹے ہاتھ پر لطیفہ قلب اور اس کے ساتھ لطیفہ خفی، جبکہ ہمارے سینے کے سیدھے ہاتھ کی طرف لطیفہ روح ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بالکل لطیفہ سری ہوتا ہے، اور سینٹر میں لطیفہ اخفی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ یہ 5 لطائف ہمارے سینے میں ہوتے ہیں، اور چھٹا لطیفہ جو ہے وہ لطیفہ انا ہے جو کہ ہمارے سر میں ہوتا ہے، اور 7واں لطیفہ جو کہ لطیفہ نفس ہے وہ مقام ناف پر ہوتا ہے۔ لطیفہ قلب کو تصوف میں بہت ہی اہمیت حاصل ہے، اور پہلی نبوت کا تعلق بھی لطیفہ قلب سے ہی ہے، اور عبادت کی تمام تر ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، عبادت کی قبولیت کا تعلق جو ہے وہ بھی ہمارے قلب سے ہی ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہماری نماز جو ہے وہ روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کی قبول ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی ہمارا قلب ہے۔ اس لیے ہم لطیفہ قلب کو ایک دروازے کی مانند جو ہے وہ قرار لطیفہ قلب کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں لطیفہ روح کی، جس کا تعلق جو ہے وہ حقیقت سے ہے، یعنی کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کس روح سے تعلق رکھتے ہیں، آیا کہ ہم خارجین میں سے ہیں، منافقین میں سے ہماری روح ہے، اور مطلب ہماری حقیقت کیا ہے، اصل انسان کی حقیقت جو ہے وہ لطیفہ روح کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا لطیفہ جو کہ لطیفہ قلب کے ساتھ ہے لطیفہ خفی، اور اس کا تعلق جو ہے وہ عادیت کے پردوں سے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں لطیفہ سری کا، تو لطیفہ سری جو کہ روح کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس لطیفے کا تعلق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تخت اور تاج کے بارے میں جو تمام تر راز ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اور لطیفہ اخفی جو کہ سینٹر میں ہوتا ہے سینے کے، اور اس لطیفے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کے بغیر جس سے ہم جو ہے وہ بولنا سیکھتے ہیں، مطلب ایسے افراد جن کا لطیفہ خفی جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ بغیر زبان کے بھی مطلب بول سکتے ہیں، مطلب بولے بغیر بھی جو ہے وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ لطیفہ انا جس کا تعلق جو ہے وہ لاہوت سے ہے، اور جس کا لطیفہ انا جو وہ بیدار ہو جاتا ہے یہ وہ لطیفہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں۔ 7واں لطیفہ جو کہ لطیفہ نفس ہے، اور مقام ناف پر جو ہے وہ اس کی جگہ ہے، اور یہ وہ لطیفہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا دل جو ہے وہ دنیا میں لگا رہتا ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ یعنی کہ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر نفس پاک ہو جاتا ہے تو دنیا میں جو ہے وہ انسان کا دل نہیں لگتا ہے، اور جس دنیا جو ہے وہ اس کو ایک عارضی چیز لگتی ہے، اور دنیا سے وہ بیزار رہتا ہے، اور جس کا نفس جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا ہے اس کو دنیا میں مزہ آتا ہے، دنیا کی مطلب جتنے بھی کام ہیں ان میں اس کا دل لگے گا، اور دنیا جو ہے وہ اس کے لیے ایک ایسا جنت کے طور پر جو ہے وہ اس کو لگتی ہے، وہ بندہ جس کا جو ہے وہ نفس پاک نہیں ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ دنیا میں نہیں لگ رہا ہوتا، اس کو ہر چیز عارضی لگ رہی ہوتی ہے، وہ حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، وہ دنیا کی اصلیت کو سمجھ جاتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ دنیا میں نہیں لگتا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی نشانی ہے اس بندے کی جس کا جو نفس پاک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لطیفہ انا کی بات کرتے ہیں تو لطیفہ انا پر 3 طرح کے پردے ہوتے ہیں، ظلمت، شیطان اور گمراہی کے۔ اور ظلمت سے مراد اندھیرا ہے، مطلب کہ اندھیرا ہے جس میں نار ہوتی ہے، اور اسی طرح سے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے، اور اس کے جسم میں نار بھری ہوئی ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ جیسے ہی یہ لطیفہ جو ہے وہ بیدار ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو پورے جسم میں جیسے جیسے نور جاتا ہے تو وہ نار سے نوری ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو سیدنا ریاض احمد گوشی سرکار ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ دل ایک ٹیلی فون کی مانند ہے، اگر دل جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے جس بندے کا، اور وہ اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ دل کے ذریعے جو ہے وہ دل میں سوچے گا اور اللہ تک جو ہے اس کی بات پہنچ جائے گی، اور اگر اللہ بھی جو ہے وہ جس بندے سے کلام کرنا چاہے تو وہ اللہ کی طرف سے جو بھی میسج آتا ہے وہ بھی دل پر ہی آئے گا، کیونکہ اللہ کا تعلق دل سے ہے، اور اللہ انسان سے دل کے ذریعے ہی رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے روحانیت میں قلب کو، لطیفہ قلب کو سب سے زیادہ اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ
اگر ہم لطیفہ قلب کو بیدار کر لیتے ہیں تو ہی ہمارے تمام لطائف جو ہیں وہ گریجولی آہستہ آہستہ سے بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے مین سٹیپ جو ہوتا ہے وہ لطیفہ قلب کو بیدار کرنا ہوتا ہے، اور ہمارے تمام لطائف کے آگے مزید جزے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ جو جزے ہوتے ہیں یہ لطائف کی اولاد ہوتے ہیں۔ یہ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ جزے جو ہیں وہ لطائف کی اولاد ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح سے ایک انسان میں 16 مخلوقیں جو ہوتی ہیں، انسان کے اندر جو ہیں وہ 16 مخلوقیں ہوتی ہیں، اور ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ایک انسان 16 جگہ پر جو ہے وہ ایک شکل کے ساتھ، مطلب ایک انسان کی 16 شکلیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ یہ ہے کہ انسان کی پاور، جو کہ آج کا انسان اس چیز سے بالکل بھی نا واقف ہے، اور ایک انسان اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک انسان کے اندر پورا جہان بند ہے، اور اگر اسی وجہ سے ایک انسانوں کو اشرف المخلوقات جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ دعا کرتی ہوں کہ ہر انسان کو اپنی اہمیت کا پتہ چل جائے، اور ہر انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کہلائے، اور وہ تبھی کہلائے گا جب وہ اپنے ان تمام راز سے آشنا ہو جائے گا۔ دعا کرتی ہوں کہ سرکار ہم سب کے لطائف کو اپنے قبضے میں کر لیں، اپنے قابو میں کر لیں، اپنی غلامی میں لے لیں، اور اپنی نظر کرم میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ گور شاہی مرحبا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جن کو ابھی تک اس دل کی تعلیم کا علم نہیں ہے ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ گور شاہی مرحبا۔